السلام علیکم۔ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم قرآن کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ ہی سامنے رکھوں گا، پھر ہم الفاظوں پر غور کریں گے اور ان وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیلز کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو آسان اردو زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ فرما برداری اختیار کرنے میں آسانی ہو اور وہ نتائج حاصل ہو جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ القمر اور اس کی آیت نمبر 9 سے 17، 54 کی 9 to 17۔ جھٹلایا ان سے قبل قوم نوح نے، تو انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور ڈرایا دھمکایا گیا ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ دیکھیے یہاں اصل میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے۔ کذبت، جھٹلائے گئے، قبلہم، ان سے پہلے، قوم و نوح کی قوم کو، فکذبوا، بس انہوں نے جھٹلایا، عبدنا، ہمارے تابع دار کو، وقالو، اور انہوں نے کہا مجنون وازدجر، مجنون، جنون یعنی جنونی ہے، جس میں جنون جمع ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں جہاں میم لگ جاتا ہے وہ جگہ کے لیے یا جمع ہونے کے لیے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سجد فرما برداری ہے، مسجد فرما برداری کی جگہ۔ اسی طرح علم جاننا ہے تو معلم جس کے پاس علم موجود ہو تو وہ علم دیتا ہے۔ اسی طرح مجنون، جنون، جنونی کو کہا جاتا ہے، مجنون جس کے اندر جنونیت موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے یعنی جنونی ہے، دیوانہ ہے، وزدوجر، اور ڈانٹا گیا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، اسے ڈانٹا گیا ہے، اس لیے اس کو وہ یعنی کہ مادی فوائد نہیں نظر آ رہے اس کے سامنے۔ تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ہے کہ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے تابع دار کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا کہ جنونی ہے اور وہ ڈانٹا گیا ہے۔ آپ دیکھیے جب بھی کوئی خالص اللہ کی بات کر رہا ہوتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک تو سخت جھگڑالو نہیں ہوتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے، اور معاشرے میں وہ بہت دولت مند بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ غلط راہ سے کبھی اپنے پاس مال جمع نہیں کرتا، اس لیے اس کے پاس جمع ہوتا بھی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ معاشرے کے ایک اچھے مقام پر ضرور ہوتا ہے، اس کی ایک معاشرتی حیثیت ہوتی ہے، لیکن معاشی طور پر وہ تھوڑا پریشان بھی ہوتا ہے ایسے حالات میں جہاں اللہ کا نظام نافذ بھی نہیں ہے۔ تو قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا اللہ کے تابع دار کو، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، جنونی ہے، اور اسے تو ڈانٹا گیا ہے، اس لیے اس کے پاس وہ دولت نہیں ہے، وہ عیاشی نہیں ہے، وہ لوگوں کو یہ اتنا مدد نہیں کر سکتا، کہتا ہے ضرور ہے، خود تو کرنے کا قابل نہیں ہے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ بس اس نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہوں، بس تو ان سے میرا انتقام لے۔ فدا ربہ، پس پکارا اپنے رب کو، انی، یہ کہ میں مغلوب ہوں، فانتصر، پس انتقام لے۔ تو جو بھی اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کا تابع دار ہوتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو پہنچاتا ہے، تو وہ اپنی قوم کو مختلف انداز میں بتا رہا ہوتا ہے، ایک ایک آیت کو کھول کر بتا رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ لوگ رب کا انکار کرتے ہیں، تو آخر میں یہی کہتا ہے میں مغلوب ہوں۔ یقینی سی بات ہے میں کسی پر زبردستی تو لاگو نہیں کر سکتا کہ میری بات کو مان لیا جائے، تو ہی انتقام لے سکتا ہے، میں تو انتقام لینے کا قابل نہیں ہوں۔ میں نے اللہ کی بات پہنچا دیا، اب انہوں نے مانا یا نہیں مانا تو یہ تیرا اور قوم کا معاملہ ہے۔ تو پھر دیکھیے جواب کیا ملتا ہے۔ تو ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اب اس روایتی ترجمے سے ایسا لگتا ہے جیسے آسمان میں بھی کئی دروازے ہیں کہ اسے کھول دیا گیا اور برسنے والا پانی آ گیا۔ یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے۔ ففتحنا، پس ہم نے کھول دیا، اب واب السمائی، بلندی کے عنوانات، باب کہا جاتا ہے عنوان کو، جیسے ہمارے اردو کے کتابوں میں آتا ہے کہ باب اول، باب دوم، باب سوم، تو ابواب اس کی جمع ہے، بلندی سما ہے، تو بلندی کے عنوانات کو پس ہم نے کھول دیا۔ اور وہ عنوانات کیسے کھلتے ہیں؟ بماء منہمر، برسنے والی کتاب کو، ماں اللہ اپنی کتاب کو کہتا ہے، اور منہمر جو ہے، ہمر اس کا مادہ ہے، تو جس میں
برسنا جمع ہو، بہنا گرنا جمع ہو. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ اس پر اگر عمل کریں تو آپ زور سے برسنے کا قابل ہو جاتے ہیں، زور سے بہنے والے ہو جاتے ہیں، معاشرے پر آپ کے اثرات گرنے والے ہوتے ہیں. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ہے، تو پس ہم نے زور سے برسنے والی کتاب کو بلندی کے عنوانات کھول دیا. اللہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ بڑے زور سے برستی ہے، اور پھر اس کے اثرات بہتے ہیں، گرتے، اس کے اثرات گرتے ہیں، وہ بہنے والا برسنے والا بن جاتا ہے. لیکن اس کتاب پر عمل کرنے سے تو پھر بلندی کے عنوانات جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. آگے آ رہا ہے، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پس زمین آسمان کا پانی اس کام پر مل گیا جو علم الہی میں مقرر ہو چکا تھا. اب انہوں نے بریکٹ میں قوم نوح کی غرقابی بھی لکھ دیا، کیونکہ انہوں نے تو پہلے کہانی بنا رکھا ہے، روایت بنا رکھی ہے. نوح کی ایک پوری کہانی ہے کہ کشتی بنا رہے تھے، کیلے ٹھوک رہے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کشتی میں ہر ایک جوڑا سوار کیا، اور پھر ساری دنیا تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی، اور بچے وہی جو کشتی نوح میں تھے وہ لوگ اور وہ چیزیں، وہ جاندار جو کشتی میں سوار کر لیے گئے تھے بقول روایتوں کے کہ ایک ایک جوڑا سب کا کیا. حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا کچھ کیا جا سکے. تو کہانی سے باہر نکلا، قرآن کو قرآن سے سمجھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی بات کریں. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، اور ہم سے جاری ہو گیا، فجر کہتے ہیں جاری ہونے کو، تو اور ہم سے جاری ہوئے الارض خاص پست، عیوناً دیکھنے کو، فَالْتَقَى الْمَاءُ، بس پیش کر دیا خاص کتاب، یعنی پیش کر دیا اپنی کتاب، اللہ کی کتاب الماء ہے، علی امر، معاملات پر، قد قدر، یقینی جو پیمانہ ہے. تو اس آیت میں واضح ہدایت ہے کہ اور ہم سے پست کو دیکھنا جاری ہوا، یعنی پست لوگ اب دیکھنے لگے، دیکھنے والے قابل ہوئے. تو جب یہ جاری ہوا تو پس یقینی پیمانہ کے معاملات پر الکتاب پیش کیا. جو پیمانہ ہے اس کے یقینی معاملات پر پیش کر دیا. یعنی جب آپ اللہ کی کتاب سے ہدایت کو سمجھیں گے، کتنی ہی پستی میں کیوں نہ ہو، آپ اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کتاب سے جو کچھ جاری ہوگا تو یہ اس کتاب پر پیش کر دیا ہے کہ ہر ایک معاملات جو یقینی اس کا پیمانہ دیا گیا ہے. اب آگے آئیے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی نگرانی میں سوار کیا، اس کے بدلے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی. انہوں نے دونوں آیت کا ترجمہ ایک ساتھ کر دیا، 13 اور 14 کا. تو 13 کا صرف انہوں نے کیا کہ ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا. اب دیکھیے یہ بات کیا ہو رہی ہے، وَحَمَلْنَاهُ، اور اس کا بوجھ اٹھایا ہم سے. حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو، تو بوجھ اٹھایا ہم نے اس کا، علی ذات، اس قوت پر، الواح و دوسر، الواح لوح کی جمع ہے. یاد رکھیے کہ لوح کہتے ہیں اسکرپٹ کو، الفاظ کو. جیسے اللہ آخر میں کہتا ہے نا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو قرآن جو ہے وہ اپنے لوح میں، اپنے اسکرپٹ میں، اپنے الفاظوں میں محفوظ ہے. تو الواح اس کی جمع ہے، الواحن وہ الفاظ، اور پھر دوسر کہا جاتا ہے خلاف قیاس، یعنی جو آپ نے سوچا بھی نہیں اس کے خلاف بات آ جاتی ہے. تو اس آیت میں جو واضح ہدایت ہے، اور الفاظوں کی قوت پر، یعنی خلاف قیاس ہم سے اس کو اٹھایا. جب آپ اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہیں تو آپ کے جو قیاسات، جو گمان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اب تک مشرکانہ طور پر سمجھا تھا یعنی اللہ کی کتاب مگر اللہ کی کتاب کی ملاوٹ کے ساتھ، تو یہ بالکل اس خلاف قیاس بات آتی ہے. لیکن جب اس خلاف قیاس بات کو اس کے الفاظوں کی قوت پر اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو نتائج ملتے ہیں. اب آگے نتیجہ کیا مل رہا ہے کہ تجری باعیننا، تم پر جاری ہو جاتا ہے اس کے دیکھنے کو، ہم سے اس کو دیکھنے کو. جزاء، نتیجہ ہے، لمن کانا کفر، اس کے لیے جو ہے انکار کرتا. تو جب آپ اس طرح اللہ کے الفاظوں کو اٹھاتے ہیں اس کی قوت پر، آپ کے خلاف قیاس بات آتی ہے، لیکن آپ اگر اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تم کو جاری ہو جاتا ہے دیکھنے کو. جو اللہ کا دیکھنا ہے اس دیکھنے کے تحت تم پر وہ جاری ہو جاتا ہے. اور جو انکار کیا اس کے لیے نتیجہ ہے. تو اس کے لیے جو انکار کرتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ اس کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا. اس کے بعد دیکھیے اب اگلی آیت کیا کہہ رہی کہ اور تحقیق ہم نے اسے بطور ایک نشانی رہنے دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. وَلَقَدْ، اور یقیناً، ترکنہا، ہم نے اسے چھوڑا، آیتاً، ایک نشانی، فہل من مدکر، پس کیا ہے کوئی
نصیحت پکڑنے والوں میں سے۔ تو یہ اللہ کی بات کیسے سمجھ میں آئی، اللہ کی کتاب سے کس طرح ہدایت لینے سے بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ قوم نوح علیہ حشر ہوگا، جب انکار کریں گے تو پھر تباہی ہوگی، غرقہ بھی ہوگی، یعنی غرق کا مطلب تباہ ہونا، ڈوبنا ہی نہیں ہے۔ تو اور یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی چھوڑا، پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس دیکھو میری سزا اور میرا پیش کرنا کیا ہے، کیسا ہے۔ تو میری سزا اور میرا پیش کرنا بس دیکھو کیسا ہے۔ نہیں، اللہ نے آپ کو کتاب پیش کر دی ہے، اس میں آپ کو سزا بھی بتا دی ہے، جزا بھی بتا دیا ہے کہ آپ جو عمل کریں گے اس کے مطابق آپ کو نتیجہ ملے گا۔ تو بس دیکھو میری سزا اور میرا پیش کرنا کیسا ہے۔ آگے پھر اللہ کہہ رہے اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کیا، لِلذِّکْرِ، یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو اللہ نے یہاں خاص طور پر بتا دیا کہ اور یقیناً یاد دہانی کے لیے القرآن ہم نے آسان کیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے؟ آپ قرآن سے نصیحت تو لیں، اللہ نے بڑی آسان زبان میں آپ کو سمجھایا، آپ کی ہی زبان میں آپ کی ہدایت دی ہے، آپ ہی کی یاد دہانی اس کتاب میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کتاب کو کتاب کی طرح سمجھیں، اللہ کے احکامات کو اللہ ہی کی کتاب سے سمجھیں، غیر اللہ کے کلام کا سہارا نہ لیں، روایتوں سے قرآن کو نہیں سمجھیں، قرآن سے روایتوں کو سمجھیں۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی آپ کو بتایا، جملے میں بھی بتایا۔ دراصل سوال یہی تھا کہ اگر نوح کی کشتی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے درسوں میں بتایا کہ واقعی یہ تو کشتی نہیں نظر آئی، تو پھر یہ تختوں اور کیلیں ٹھوکنے والی یہ کیا بات تھی؟ کیا یہ کشتی نہیں ہے؟ تو دیکھیے آپ کو بتا دیا کہ کیل اور تختے کی بات ہی نہیں ہو رہی، الواح لوح کی جمع ہے، دوسر کہتے ہیں خلاف قیاس بات کو۔ تو جب آپ اللہ کے الفاظوں پر غور کرتے ہیں تو آپ نے جو کچھ بنا رکھا ہے اس سے بالکل الگ بات، آپ کے تصور سے باہر بات سامنے آتی ہے، اس لیے اسے الواح و دوسر کہا گیا، کیلے ٹھوکنے یا تختوں پر کیلے ٹھوکنے کے لیے اور کشتی بنانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اور اس کا وہ جاری ہونا بھی جو اللہ کے دیکھنے کے تحت تم پر جاری ہوگا، جب آپ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، فرما برداری اختیار کریں گے تو نتیجہ وہی آئے گا جو اللہ دے رہا ہے۔ لیکن جب آپ نافرمانی کریں گے، آپ اللہ کے کلام میں شرک کریں گے، آپ حکم کو کچھ کا کچھ اور بنا دیں گے، تو وہ نتیجہ بھی نہیں ملتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذلت و خواری ملتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا کہ صلاۃ قائم کرو، کیسے قائم کرنا، کیا کچھ کرنا، اللہ نے پوری تفصیل قرآن میں بتا رکھی، لیکن اس کے برخلاف آپ نے نماز پڑھنا اسے بنا دیا، اقرأ الصلاۃ آپ نے بنا دیا، تو نتیجہ کیا؟ آج مسلم قوم ذلت و خواری میں ہے اور رہے گی جب تک یہ اس طرح نمازیں پڑھتے رہیں گے، جب تک آپ صلاۃ قائم نہیں کریں گے اللہ کے احکامات کے تحت، جو اللہ روزانہ 2 وقت بیٹھ کر آپ کو اپنے قرآن سمجھنے کو کہہ رہا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے تو عمل کریں گے، جب عمل کریں گے تو پھر آپ کو وہ نتیجہ ملے گا، جب آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ عمل کیا کریں گے؟ نتیجہ کیسے ملے گا؟ آپ کتنا ہی چیختے رہیں، آپ اللہ کی کتاب قرآن ماننے کا دعویٰ کرتے رہیں، لیکن جب تک آپ قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے آپ کو وہ نتیجہ مل ہی نہیں سکتا، آپ ایسے ہی دنیا میں ذلیل و خوار رہیں گے۔ ہاں اگر قرآن کی ہدایت کو سمجھ لیں، اس پر آ جائیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ تو نوح کے حوالے سے جو یہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی کشتی نوح نہیں ہے، اور نہ اس طرح سے کچھ ہوا ہے کہ کوئی طوفان لا کر سب کو غرق کیا گیا، تو پانی میں ڈبویا بھی نہیں گیا پوری قوم کو، وہ میں نے پہلے بھی وضاحت کر دی ہے۔ تو اسی کے تحت یہ سوال تھا، اس کو بھی آج میں نے واضح کر دیا۔ پھر بھی اگر کسی آیت کے حوالے سے کوئی تشنگی محسوس ہو، بات نہ سمجھ میں آئی، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔